بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحر لدھیانوی ترقی پسند شاعری کا روشن ستارہ۔ ان کی شاعری میں ایک ناکام عاشق اور ایک اشتراکی انقلابی ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی ناکام محبتیں ان کے دل کو تو ضرور دکھاتی رہیں، لیکن ان کے گیتوں میں نئے رنگ بھر گئیں۔ تحریر فراست ریزوی۔ سحر لدھیانوی ترقی پسند شاعروں میں بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی شہرت و مقبولیت آج بھی پوری آب و تاب سے قائم ہے۔ ان کی نظمیں اثر انگیز اور دلوں میں اتر جانے والی ہیں۔ انہوں نے اپنے دلکش لہجے اور باغیانہ افکار سے ایک عہد کو متاثر کیا۔ ان کی شاعری میں احتجاج اور محبت کے رنگ ہم آمیز نظر آتے ہیں۔ ان کا مجموعہ کلام تلخیاں نوجوان نسل کو متاثر کرنے والی شعری کتابوں کی تاریخ میں ہمیشہ نمایاں رہیں گی۔ بقول احمد ندیم قاسمی، سحر لدھیانوی کی شاعری کی بنیادی خصوصیت ان کی شدت احساس ہے۔ ہندوستان کی فلمی شاعری کے معیار کو بلند کرنے اور فلمی نغموں میں ادبی حسن پیدا کرنے کے حوالے سے بھی ان کی کوششیں ناقابل فراموش ہیں۔ ان کو 1964 اور 1977 میں بہترین گیت نگار کا فلم فیئر ایوارڈ دیا گیا۔ ان کی شاعری میں مزدوروں، کسانوں اور معاشرے کے کچلے ہوئے طبقوں سے ہمدردی کے جذبات ملتے ہیں۔ ان کی شاعری اپنے عشقیہ مزاج کے باوجود ایک گہرے سیاسی شعور کی آئینہ دار ہے۔ ان کی عوامی شہرت کا آغاز 1944 سے ہوا، جب انہیں ظہیر کشمیری نے MAO کالج امرتسر کے ایک مشاعرے میں بحیثیت نوجوان شاعر مدعو کیا، جہاں ساحر نے اپنی پہلی بار نظم تاج محل سنائی اور مشاعرہ لوٹ لیا۔ اگلے ہی دن سے وہ طلباء و طالبات کے محبوب شاعر بن گئے۔ ساحر مشرقی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں 8 مارچ 1921 کو پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبدالحی تھا۔ والد چودھری فضل محمد ایک سخت دل اور روایتی جاگیردار تھے، جنہوں نے ساحر سے کبھی شفقت اور محبت کا برتاؤ نہیں کیا۔ وہ اپنے والد کی 11ویں بیوی سردار بیگم کی پہلی اولاد تھے۔ شوہر کے خراب رویے اور اپنے حق سے محرومی کے باعث ان کی والدہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ سحر لدھیانوی کی پرورش ان کے ننیال میں ہوئی۔ انہوں نے مالوہ خالصہ اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ 1939 میں اس درسگاہ سے انٹر کا امتحان پاس کیا، لیکن وہ BA نہ کر سکے، کیونکہ BA کی آخری سال میں وہ اپنی ایک ہم جماعت طالبہ ایشر کور پر عاشق ہو گئے، جس کی وجہ سے انہیں گورنمنٹ کالج لدھیانہ کی انتظامیہ نے کالج سے نکال دیا۔ یہی وہ دن تھے جب وہ اشتراکی نظریے سے متاثر ہوئے اور کمیونسٹ پارٹی کی سرگرمیوں میں حصہ لینے لگے۔ ناکام عشق کی احساس غم نے ان کی شاعری کو چمکا دیا اور ان کے لفظوں میں ایک نئی تاثیر ڈال دی۔ جب وہ گورنمنٹ کالج لدھیانہ چھوڑ کر امرتسر سے لاہور آئے تو ان دنوں لاہور شعر و ادب کا ایک بڑا مرکز تھا۔ شاعری تو انہوں نے امرتسر میں اسکول ہی سے شروع کر دی تھی۔ لاہور کی ادبی فضا اور صحبتوں نے ان کی ادبی شخصیت اور شاعری کو بھی فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے دیال سنگھ کالج لاہور میں داخلہ لے کر دوبارہ BA کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی وہ ناکام رہے، کیونکہ کمیونسٹ پارٹی سے وابستگی اور سیاسی سرگرمیوں کے باعث انہیں کالج سے بے دخل کر دیا گیا۔ ساحر نے لاہور سے نکلنے والے مشہور ادبی رسائل ماہنامہ ادب لطیف اور سویرا کی ادارت بھی کی۔ سویرا کی ادارت میں احمد ندیم قاسمی بھی ان کے ساتھ شامل تھے۔ ان کے قریبی دوست سورش کاشمیری، احمد راہی، ابن انشا جو اس وقت شیر محمد کیسر کے نام سے جانے جاتے تھے، اور حمید اختر تھے۔ جب ساحر 1948 میں دلی منتقل ہوئے تو وہاں انہوں نے ایک ادبی رسالہ شاہکار کے نام سے نکالا اور پریت کی لڑی کی ادارت کی۔ 1949 میں کلونت رائے نے انہیں ہندوستانی کلانر کی فلم آزادی کی راہ پر کے گانے لکھنے کے لیے بمبئی آنے کی دعوت دی۔ اس فلم کے 4 گانے ساحر لدھیانوی نے لکھے، لیکن وہ قبول عام حاصل نہیں کر سکے۔ فلمی دنیا میں کامیابی کے لیے انہیں بڑی جدوجہد کرنی پڑی۔
فلمی گیت نگار کی حیثیت سے ان کی شہرت کا آغاز موسیقار ایس ڈی برمن سے ان کی ملاقات کے بعد ہوا۔ ان کی جوڑی نے انڈین فلم انڈسٹری کو فلمی نغمہ نگاری کی ایک نئے رخ سے آشنا کیا اور دنیا کو کئی لازوال گیت دیے۔ 1950 میں ساحر نے دلی کی سکونت چھوڑ کر بمبئی میں مستقل رہائش اختیار کر لی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ شاعری میں ان کا بنیادی حوالہ ان کا پہلا مجموعہ کلام تلخیاں ہے، جو ان کی طالب علمی کے زمانے میں شائع ہوا۔ تلخیاں کے اب تک 50 سے زائد ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔ ان کی تصانیف میں تلخیاں کے بعد پرچھائیاں، آؤ کوئی خواب بنے اور ان کے گیتوں کا مجموعہ گاتا جائے بنجارا شامل ہیں۔ پرچھائیاں ساحر لدھیانوی کی طویل نظم ہے۔ اس کا مرکزی خیال جنگ سے نفرت اور امن و آشتی کی حمایت ہے۔ اس سے نظم کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ رومانوی مناظر سے آراستہ ہے اور دوسرے حصے میں انقلاب اور سماجی مظالم سے لڑنے کا پیغام ہے۔ اس کا فکری اور جذباتی مواد مزاحمتی رنگ لیے ہوئے ہے۔ یہ نظم ساحر نے دو مختلف بحروں میں لکھی ہے اور اس میں فلیش بیک کی تکنیک کو بڑی مہارت اور خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ اس نظم کے اختتامی مصرعے ملاحظہ کریں۔ ہمارا خون امانت ہے نسل نو کے لیے، ہمارے خون پہ لشکر نہ پڑ سکیں گے کبھی، لہو کے کہو کہ آج بھی ہم سب اگر خاموش رہے تو اس دمکتے ہوئے خاکداں کی خیر نہیں، جنوں کی ڈھالی ہوئی ایٹمی بلاؤں سے، زمین کی خیر نہیں، آسماں کی خیر نہیں، گزشتہ جنگ میں گھر ہی جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ تنہائیاں بھی جل جائیں، گزشتہ جنگ میں پیکر جلے مگر اس بار عجب نہیں کہ یہ پرچھائیاں بھی جل جائیں۔ ان کے عشق کی داستانیں سدھا ملہوترا سے لے کر امرتا پریتم تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لتا منگیشکر سے ان کے جھگڑے اور اختلافات کا سبب لاجی سے ان کا مختصر اور ناکام عشق تھا۔ انہوں نے جو بھی عشق کیا اس سے انہیں رنج و فراق کے سوا اور کچھ نہیں ملا۔ ان کی ناکام محبتیں ان کے دل کو تو ضرور دکھاتی رہیں لیکن ان کے گیتوں میں نئے رنگ بھر گئیں اور انہوں نے دلوں کو چھو لینے والے لازوال نغموں کے ڈھیر لگا دیے جو آج بھی فضاؤں میں گونج رہے ہیں۔ جانے وہ کیسے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا، ہم نے تو جب کلیاں مانگی کانٹوں کا ہار ملا، بجھا دیے ہیں خود اپنے ہاتھوں محبتوں کے دیے جلا کے، میری وفا نے اجاڑ دی ہیں امید کی بستیاں بسا کے، اپنوں پہ ستم غیروں پہ کرم، اے جانے جہاں یہ ظلم نہ کر، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، میں پل دو پل کا شاعر ہوں پل دو پل میری کہانی ہے، آئے تو خیال دل ناشاد آیا، اتنے بھولے ہوئے زخموں کا پتہ یاد آیا، میں نے شاید تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، جو بات تجھ میں ہے تیری تصویروں میں نہیں۔ رومانی گیتوں کے علاوہ انہوں نے ترقی پسند نظریہ کے انقلابی گیت بھی لکھے۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی، رات بھر کا ہے مہماں اندھیرا، کس کے روکے رکا ہے سویرا، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ مجروح سلطان پوری، شکیل بدعنوانی اور ساحر لدھیانوی ہی تھے جنہوں نے بھارتی فلمی صنعت میں ہونے والی فلمی شاعری کو یکسر بدل دیا۔ فلمی شاعری کو نئے استعاروں، نئی تشبیہوں اور نئے ذخیرہ الفاظ سے روشناس کرایا اور عام گانے سننے والے لوگوں کے ذوق کو بھی بلند کیا۔ ساحر تلخیاں جیسا کوئی دوسرا اہم شعری مجموعہ تو اردو شاعری کے قارئین کو نہ دے سکے، کیونکہ فلم انڈسٹری کی چکا چوند نے انہیں اپنے شب و روز میں الجھا لیا، مگر انہوں نے اس کمی کا مداوع اس طرح کیا کہ اپنے بے مثال تخلیقی شعور کے کمال کو اپنے گیتوں میں سمو دیا۔
ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گیتوں کے ادبی معیار نے ان کی تلافی کر دی۔ انہوں نے جن مشہور فلموں کے گیت لکھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: کبھی کبھی، بازی، غزل، برسات کی رات، ٹیکسی ڈرائیور، پیاسا، ہاؤس نمبر 44، بہو بیگم، نیم جی، تاج محل، گمراہ، دھرم پتر، شگون، چتر لکھا اور دھول کا پھول۔ فلمی دنیا میں کامیابی ملنے کے اور معاشی طور پر خوشحال ہونے کے بعد ان کی طبیعت میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے فلم سازوں کے سامنے یہ شرط رکھی کہ آئندہ سے وہ کسی کی دھن پر گیت نہیں لکھیں گے، موسیقار ان کے گیت پر دھن ترتیب دیں گے۔ انہوں نے اپنے محسن ایس ڈی برمن سے کہا کہ وہ ہارمونیم لے کر ان کے گھر آئیں اور ان کے گیت کی دھن بنائیں۔ ایس ڈی برمن بہت اعلیٰ درجے کے موسیقار اور خوددار انسان تھے۔ انہوں نے ساحر کے اس توہین آمیز رویے سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے ساحر سے اپنے تعلقات توڑ لیے۔ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ انہیں لتا منگیشکر سے ₹1 زیادہ معاوضہ دیا جائے۔ انہوں نے ریڈیو سے نشر ہونے والے گیتوں کے ساتھ شاعر کا نام بھی نشر کرنے کا مطالبہ کیا، جو مقبول ہونے کی وجہ سے تسلیم کر لیا گیا۔ ان کی ادبی خدمات کے صلے میں حکومت نے انہیں پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ 1973 میں انہیں جسٹس آف پیس اور سویت نہرو ایوارڈ ملے۔ 8 مارچ 1913 کو ان کی تصویر سے مزین ایک یادگاری ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا۔ ان کی شاعری میں ایک ناکام عاشق اور ایک اشتراکی انقلابی ساتھ ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایک تلخی کا رنگ بھی ہے، جو ان کی ذاتی محرومیوں کا مرہون منت ہے۔ ان کے تمام ٹوٹے ہوئے عشق اور شکستہ محبتیں خود ان کی ذاتی رویوں کا نتیجہ ہیں۔ جب کوئی عشق کامیابی سے ہمکنار ہونے کے قریب ہوتا تو وہ خود پیچھے ہٹ جاتے۔ یہ ایک خود انتقامی کا جذبہ تھا جو باپ سے نفرت اور حالات کی ستم ظریفی کے باعث ان کے کردار کا حصہ بن گیا تھا، جس کی سب سے بڑی مثال مشہور ادیب امرتا پریتم نے اپنے خود نوش سوانح رسیدگی ٹکٹ میں کوڑے کاغذ کی داستان کے عنوان سے کیا ہے۔ ساحر لدھیانوی نے شادی نہیں کی اور مجرد زندگی گزاری۔ وہ اپنی ماں اور بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ اپنی ساری انسانی کمزوریوں اور محرومیوں کے باوجود وہ ایک کامیاب، بہترین اور مقبول شاعر تھے۔ انہوں نے اپنا تخلص ساحر علامہ اقبال کے اس شعر سے متاثر ہو کر رکھا: اس چمن میں ہوں گے پیدا بلبل شیراز بھی، سینکڑوں ساحر بھی ہوں گے صاحب اجاز بھی۔ وہ جاگیرداری اور اقتصادی نظام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب وہ سماجی ناانصافی اور معاشرے کے تضادات پر اپنی شاعری میں تنقید کرتے تو ان کے اندر کی ساری تلخی ان کے لہجے میں سمٹ آتی۔ ساحر ایک انسان دوست، امن کے پیغمبر اور انسانی قدروں سے محبت کرنے والے سچے اور کھڑے شاعر تھے۔ ان کی نظمیں اور فلمی گیت اردو ادب کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان کی شاعری ہمیں ایک ایسی دنیا کا خواب دکھاتی ہے جس میں احترام بشر، مساوات، امن و آشتی اور انصاف ہوگا۔ اردو دنیا کا یہ البیلا، منفرد اور دل نواز شاعر 25 اکتوبر 1980 کو بمبئی میں دل کا دورہ پڑنے سے وفات پا گیا اور بمبئی میں ہی آسودہ خاک ہوا۔ اس کا یہ شعر اس کی زندگی کی تفسیر بنا رہا: دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لٹا رہا ہوں میں۔ اللہ حافظ۔